نمبر 1 یعنی پہلا سوال ہے دوستو، کس صورت میں، وہ کون سی صورت ہے کہ انسان مالک نصاب بھی ہے، یعنی اس پر قربانی واجب بھی ہے مگر لیکن قربانی مالک نصاب بھی ہے لیکن اس پر قربانی واجب نہیں، ٹھیک ہے، یعنی قربانی کرنے کی حیثیت میں وہ ہے لیکن پھر بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ صورت میں مالدار مالک نصاب پر قربانی واجب نہیں، یعنی مالدار بھی ہے مالک نصاب بھی ہے لیکن قربانی اس پر واجب نہیں ہے، تو اس کا جواب سن لیجئے۔ جواب نمبر 1، مالدار مالک نصاب اگر مسافر ہے، جی ہاں، مالدار مالک نصاب اگر مسافر ہے تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں، جی ہاں، اگر مسافر ہے نا مالک نصاب تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے کہ وجوب قربانی کے لیے مقیم ہونا شرط ہے۔ مقیم آپ سمجھتے ہیں نا، قیام، ایک جگہ اپنے گھر پر اس کا رہنا شرط ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد پنجم مصری صفحہ نمبر 257 میں یہ مسئلہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، ویڈیو کو روکنا مت، اپنے دوستو احباب میں شیئر کر دینا، ٹھیک ہے، بس اتنا ہی کہوں گا، باقی آپ کی مرضی ہے، اب آپ کا دل کیا کہتا ہے، آپ کا من کیا کرتا ہے، سنیں اور آگے انشاءاللہ۔ اب میں دوسرا سوال میں پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کی محبتوں کے حوالے، آپ محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیجئے۔ جی ہاں، سوال نمبر 2، جو مالک نصاب نہیں ہے، یعنی مالک نصاب بھی نہیں ہے، اس پر قربانی واجب ہونے کی کیا صورت ہے؟ یعنی کہ انسان مالک نصاب بھی نہیں ہے، اس حیثیت میں نہیں کہ اس پر قربانی ہو، مالک نصاب بھی نہیں ہے مگر اس پر قربانی واجب ہونے کی کیا صورت ہے؟ مالک نصاب بھی نہیں ہے اور اس پر قربانی بھی واجب ہو گئی، اس کی کیا صورت ہے؟ سن لیجئے اس کا جواب، سنیے جواب نمبر 2، جو مالک نصاب نہیں ہے، اس نے قربانی کی منت مان لی، اس نے قربانی کی منت مانی تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہے۔ کسی نے بھی آپ پر قربانی واجب نہیں، آپ مالک نصاب نہیں ہیں لیکن آپ نے قربانی کی منت مانی ہے تو اس صورت میں آپ پر قربانی واجب ہے، آپ قربانی کریں۔ یا اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدا تو اس جانور کی قربانی اس پر واجب ہے۔ جی ہاں، فتاوی عالمگیری جلد پنجم صفحہ نمبر 257 میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ پورے حوالے کے ساتھ آج میں 15 سوالوں کی 15 جواب انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اپنے دوستوں احباب میں پہنچا دینا، کیونکہ یہ چیز ہر انسان کو معلوم نہیں ہوتی ہے، اور جس کو معلوم ہوتی ہے اگر وہ ایک دوسرے کے پاس پہنچانے میں کنجوسی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، آگے سنیے تیسرا سوال ہے، ایک شخص پر قربانی واجب ہوئی مگر اس نے قربانی نہیں کی اور گنہگار بھی نہیں ہوا، اس کی صورت کیا ہے؟ جی ہاں، ایک شخص پر قربانی واجب ہوئی مگر اس نے قربانی نہیں کی اور گنہگار بھی نہیں ہوا، اس کی صورت کیا ہے؟ اس کو بند کر دیجئے، اس کی صورت کیا ہے؟ تو جواب نمبر 3 سن لیجئے۔ جی ہاں، جبکہ ابتدائے وقت میں قربانی واجب ہوئی، جبکہ ابتدائے وقت میں قربانی واجب ہوئی اور اس نے نہیں کی، یہاں تک کہ آخر وقت میں وجوب قربانی کے شرائط جاتے رہے تو اس صورت میں وہ گنہگار نہ ہوا۔ جی ہاں، فتاوی عالمگیری جلد پنجم صفحہ نمبر 259 میں یہ حوالہ موجود ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ بہت پیاری چیز آپ لوگوں کو میرے چینل سے ملا کرتی ہے، آپ لوگ سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، اب آگے بڑھتے ہیں چوتھے سوال کی طرف۔ دوستو بہت پیاری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگوں نے محبتوں کے ساتھ سنا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 4، کس صورت میں ایک قربانی کرنے کے باوجود پھر اسی سال دوسری قربانی کرنا واجب ہے؟ وہ کون سی صورت ہے کہ اسی سال ایک قربانی کی پھر دوسری قربانہ اس پر واجب ہے؟ ٹھیک ہے، تو سن لیجئے سوال نمبر 4 کا جواب نمبر 5، جبکہ پہلی قربانی کی تو مالک نصاب نہ تھا، اگر اس نے پہلی قربانی کی تو وہ مالک نصاب نہ تھا، پھر قربانی ہی کے دنوں میں مالک نصاب ہو گیا، یعنی قربانی 10 تاریخ سے شروع ہوتی ہے، 11-12 کی اصل تک رہتی ہے، تو جس دن قربانی کا پہلا دن آیا اس وقت وہ مالک نصاب نہیں تھا، پھر بھی قربانی اس نے کی، لیکن اگر اسی قربانی کے وقت میں مالدار ہو گیا، پیسے والا ہو گیا، مالک نصاب ہو گیا، تو جو ہے اس پر پھر قربانی واجب ہو گئی۔ جی ہاں،
پھر قربانی ہی کے دنوں میں مالک نصاب ہو گیا تو اس صورت میں یہ قربانی کرنے کے باوجود پھر اسی سال یعنی اسی دنوں میں دوسری قربانی کرنا اس پر واجب ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد پنجم مصری صفحہ نمبر 259 میں یہ حوالہ موجود ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ جی ہاں، آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ سوال نمبر 5 کی طرف، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، بہت پیاری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سیف خان سجاد نظامی ورلڈ زندہ باد، شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، جتنے بھی میرے ویورز ہیں سب کی آرزوؤں کو پورا کرے اللہ۔ سنیں 5واں سوال۔ اب سوال یہ ہے، دیہاتی نے نماز عید سے پہلے، یعنی دیہاتی کوئی انسان دیہات میں رہ رہا، اس دیہاتی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی مگر قربانی جائز نہیں ہوئی، اس کی صورت کیا ہے؟ دیہاتی نے دیہات میں عید کی نماز سے پہلے قربانی کی مگر وہ قربانی جائز نہیں ہوئی، اس کی صورت کیا ہے؟ تو جواب نمبر 5 سن لیجئے۔ جواب یہ ہے، اگر دیہاتی نے شہر میں نماز عید سے یعنی عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوئی۔ جی ہاں، نہیں ہوئی قربانی اس کی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ اگر قربانی شہر میں ہو جہاں نماز عید واجب ہے تو لازم ہے کہ بعد نماز ہو۔ جہاں قربانی واجب ہے لازم یہ ہے کہ وہاں پر قربانی عید کی نماز کے بعد ہو۔ اگر نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ فتاوی افریقہ مطبوعہ لاہور صفحہ نمبر 13 اور در مختار مع شامی جلد پنجم صفحہ نمبر 202 میں یہ حوالہ موجود ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دوستو یہ 5 جواب آپ نے سنے، اب آگے بڑھتے ہیں 6ٹھے سوال کی طرف، ٹھیک ہے۔ بہت پیاری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت محبتوں کے ساتھ سنیے گا۔ 6ٹھا سوال یہ ہے، سوال نمبر 6، جانور ذبح کیا گیا، یعنی جانور ذبح کر دیا گیا اور قربانی کی نیت نہیں کی گئی مگر قربانی بھی ہو جائے گی۔ جانور ذبح کر دیا اور قربانی کی نیت نہیں پڑی، جو کلمات ہوتے ہیں قربانی کے وہ نہیں پڑے مگر قربانی اس کی ہو گئی، اب اس کی صورت کیا ہے؟ کس طریقے سے قربانی جو ہے اس کی قبول ہوگی؟ تو سن لیجئے جواب نمبر 6 میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ۔ قربانی کی نیت سے جانور خریدا، اگر آپ نے قربانی کی نیت سے اگر جانور خریدا، پھر مالک نے اجازت نہیں دی اور دوسرے نے اسے قربانی کی نیت سے بغیر ذبح کر دیا تو مالک نے گوشت لے لیا اور ذبح کرنے والے سے تاوان نہیں لیا، اس صورت میں جانور ذبح کیا گیا اور قربانی کی نیت نہیں کی گئی مگر قربانی ہو گئی۔ جی ہاں، اس طریقے سے قربانی ہو جائے گی، جیسا کہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔ جی ہاں، الاشباح والنظائر صفحہ نمبر 22 میں یہ حوالہ موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں یا پھر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ جی ہاں، اب آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ بہت پیارے سوال ہیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے، آپ سنیں انشاءاللہ، آپ جائیں نہیں، آپ بالکل محبتوں کے ساتھ سنیں، کیونکہ آپ دنیاوی چیزوں کو، فلمی ڈرامے سیریل یہ وہ ارطغرل الغازی اور یہ بہت سارے سیریل ناٹک دیکھ رہے ہیں، لیکن اچھی چیزوں کا بھی سننا اور جاننا بہت ضروری ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے کچھ کام آ جائے۔ سنیے انشاءاللہ۔ جی ہاں، 7واں سوال، دیہات میں قربانی کا مستحب وقت کب سے شروع ہوتا ہے، یعنی اچھا وقت، افضل وقت جو ہے کب سے شروع ہوتا ہے؟ تو سن لیجئے جواب نمبر 7، دیہات میں 10ویں ذی الحجہ کو طلوع صبح صادق یعنی صبح جب سورج نکلتا ہے اس وقت کے بعد سے ہی سے صبح صادق طلوع آفتاب کے بعد ہی سے قربانی کرنا جائز ہو جاتا ہے، مگر وہاں کے لیے قربانی کا مستحب وقت جو ہے سورج نکلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، چاہے عید کی نماز وہاں ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو۔ جی ہاں، فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ نمبر 260 میں یہ حوالہ موجود ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہو گئے 7 سوالوں کے 7 جواب۔ اب آگے سنیے انشاءاللہ 8واں سوال کیا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو محبتوں کے ساتھ۔ شہر میں رہنے والا، سوال نمبر 8، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، شہر میں رہنے والا اگر عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا چاہے تو اس کی کیا صورت ہے؟ انسان شہر میں رہ رہا ہے مگر عید کی نماز سے پہلے شہر میں رہنے والا قربانی کرنا چاہے تو اس کی کیا صورت ہے، کس طریقے سے اس کی قربانی ہوگی عید کی نماز سے پہلے؟ تو 8واں جواب آپ سن لیجئے، 8ویں سوال کا 8واں جواب، شہر میں رہنے والا، جواب نمبر 8، شہر میں رہنے والا اگر عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا چاہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ جانور کو دیہات میں بھیج کر دن نکلتے ہی قربانی کرا لے۔ جی ہاں، در مختار مع شامی جلد پنجم صفحہ نمبر 202 میں یہ حوالہ موجود ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، اب ہم آگے بڑھتے ہیں 9ویں سوال کی طرف۔
جو नवा हमारा सवाल है वो क्या है, सुने इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर में 10वीं ज़िलहिज्जा को, सवाल नंबर 9, शहर में 10वीं ज़िलहिज्जा को तुलू फजर के बाद ही से कुर्बानी करना जायज़ है, उसकी सूरत क्या है? सुने, बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं मेरे चैनल की कुछ वीडियोस देख के, लेकिन कंफ्यूज मत हुइए, आपको पूरे हवाले के साथ मैं बता रहा हूँ। 9वें सवाल का 9वां जवाब सुन लीजिए इंशाअल्लाह ताला। जबकि शहर में ऐसा फितना हो कि उसके सबब बकरीद की नमाज़ पढ़ना मुमकिन ना हो, तो इस सूरत में 10वीं ज़िलहिज्जा को शहर में भी तुलू फजर के बाद ही से कुर्बानी करना जायज़ है, जैसा कि दुर्र मुख्तार माशामी जिल्द पंजुम सफ़ा नंबर 203 में यह हवाला मौजूद है। जी हाँ, अब मैं आपको बताऊँ, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, महामारी चल रही है, इसकी वजह से ईद की नमाज़ तो होगी ही नहीं, तो इस वजह से ईद की नमाज नहीं होगी, तो आप जो है जैसे ही तुलू आफ्ताब होता है, सूरज निकलता है, उसके बाद आप कुर्बानी कर सकते हैं। शहर और देहात में कुर्बानी हो जाएगी आपकी, ठीक है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ। 10वां सवाल क्या है इंशाल्लाह, सुन लीजिए। बड़ी मोहब्बतों के साथ मैं आपको बता रहा हूँ और आप मोहब्बतों के साथ सुन लीजिए इंशाल्लाह। शहर में, सवाल नंबर 10, शहर में तुलू फजर के बाद से कुर्बानी करना जायज़ ना रहा। शहर में हैं यानी तुलू फजर के, यानी फजर की नमाज के बाद सूरज निकलता है, उसके बाद से कुर्बानी करना जायज़ ना रहा, मगर ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले जायज़ हो गया, उसकी सूरत क्या है? तो जवाब नंबर 10 सुन लीजिए। जबकि दोपहर के बाद गवाहों से साबित हुआ कि आज 10वीं ज़िलहिज्जा है, तो उस सूरत में शहर के अंदर तुलूए फजर के बाद कुर्बानी करना जायज़ ना रहा, मगर अब ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले जायज़ हो गया। जी हाँ, जैसा कि शामी जिल्द पंजुम सफ़ा नंबर 203 में यह हवाला मौजूद है, आप देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 11वें सवाल की तरफ इंशाल्लाह मोहब्बतों के साथ। मेन मकसद जो है 11वां सवाल जो है, मैं आपको ये बता दूं कि वो कौन सा जानवर है कि उसकी कुर्बानी 6 महीने की उम्र में जायज़ है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इस बस मेन जो टॉपिक है इस वीडियो का है, लाइव आने का सिर्फ यही मकसद है कि 6 महीने का वो कौन सा जानवर है जो उसकी कुर्बानी जायज़ है। हालांकि 6 महीने का तो कोई जानवर है हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ ही नहीं, लेकिन है कौन सा जानवर, आप सुनिए, आप कंफ्यूज मत हो जाना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो को मुकम्मल देखना चाहिए ताकि उससे हमें कुर्बानी 6 महीने की उम्र में जायज़ है। तो आप सुन लीजिए इंशाल्लाह मोहब्बतों के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। हैं, जवाब नंबर 11, दुम्बा जानते हैं ना, दुम्बा या भेड़ का बच्चा अगर इतना बड़ा हो के दूर से देखने में साल भर का मालूम होता है, दुम्बा या भेड़ का बच्चा इतना बड़ा हो के दूर से देखने में साल भर का मालूम होता हो, तो उस सूरत में उन जानवरों की कुर्बानी 6 महीने की उम्र में जायज़ है। यानी वो दिखना चाहिए कि ये बच्चा 6 महीने के नहीं बल्कि 1 साल का है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, उस उम्र में जायज़ है। इसमें ये हवाला जो है बहार शरीयत जिल्द 15 सफ़ा नंबर 139 में मिल जाएगा, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और दुर्र मुख्तार माशामी जिल्द पंजुम सफ़ा नंबर 204 में यह हवाला मौजूद है, आप देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला, सवाल नंबर 12, वो कौन सा जानवर है हैं कि उसका एक उज़्व पूरे तौर पर, एक कोई भी जिस्म के अंदर एक हिस्सा मान लीजिए, कोई भी एक चीज़ कटा हुआ है पूरे तौर पर, मगर उसकी कुर्बानी जायज़ है। तो आप सुन लीजिए, कहते हैं कि अगर ये नुक्स हुआ तो कुर्बानी नहीं होगी, ये नुक्स हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, एक उज़्व बिल्कुल कटा हुआ पूरे तौर पर मगर उसकी कुर्बानी जायज़ है। तो सुन लीजिए जवाब नंबर 12, वो जानवर खस्सी है। कहते हैं कि खस्सी जानवर की कुर्बानी नहीं होती है, उसके भाई दोनों फोते जो होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं या ख़त्म कर दिए जाते हैं। कहते हैं कि खस्सी जानवर की मतलब कुर्बानी नहीं होती है, लेकिन आप सुन लें यहाँ पर, वो जानवर खस्सी है कि उसका खस्सिया पूरे तौर पर कटा हुआ होता है, ठीक है। जी हाँ, मगर उसका कुर्बानी जायज़ ही नहीं बल्कि अफजल है। यानी जो अंडू बकरा होता है, अंडू जानवर जिसके फोते ही ना ख़त्म हुए हों, खस्सिया ना हुआ हो, खस्सी ना हुआ हो, तो उससे अफजल, बेहतर ही नहीं, बल्कि यहाँ पर बताया जा रहा है बेहतर ही नहीं खस्सी जानवर की बल्कि अफजल है। जैसा कि फतावा आलमगीरी जिल्द पंजुम मिस्री सफ़ा नंबर 246 264 में यह हवाला मौजूद है, और जौहरा नियरा जिल्द दोम सफ़ा नंबर 254 में भी यह हवाला मौजूद है। जी हाँ,
میں اب آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 13ویں سوال کی طرف، تو سن لیجئے۔ لیکن آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش میری یہی ہے کہ آج کا لائیو بہت ہی پیاری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے دوستوں احباب میں پہنچا دینا، زیادہ سے زیادہ پہنچانا، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، آئیے بڑھتے ہیں آگے 13ویں سوال کی طرف۔ کس صورت میں قربانی کرنے والا قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتا؟ کس صورت میں قربانی کرنے والا قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتا؟ وہ کون سی صورت ہوگی کہ ہم نے قربانی کروائی لیکن ہم ہی گوشت نہیں کھا سکتے؟ تو جواب نمبر 13 سن لیجئے۔ جبکہ قربانی منت کی ہو، قربانی منت کی ہو تو اس صورت میں قربانی کرنے والا اس کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ اور اگر میت نے قربانی کی وصیت کی ہے، جبکہ قربانی میت کی ہو تو اس صورت میں قربانی کرنے والا اس کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ اور اگر میت نے قربانی کی وصیت کی ہے تو اس صورت میں بھی اس میں سے نہ کھائے بلکہ کل گوشت صدقہ کر دے۔ بہار شریعت حصہ 5 صفحہ نمبر 144 میں ہے، قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ اغنیاء کو کھلا سکتا ہے، یعنی غنی مالدار لوگوں کو بھی نہیں کھلا سکتا ہے، جی ہاں، بلکہ اس گوشت کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ وہ منت ماننے والا فقیر ہو یا غنی، دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ خود نہیں کھا سکتا ہے اور نہ غنی کو کھلا سکتا ہے۔ جی ہاں، بہت ہی پیاری چیز آپ کو ملی۔ اب آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 14 کی طرف۔ کس صورت میں قربانی کے چمڑے کا پیسہ مسجد میں خرچ کرنا جائز نہیں؟ وہ کون سی صورت ہوگی کہ قربانی کا چمڑا جو ہے، کھال ہے، اس کا پیسہ جو ہے مسجد میں خرچ کرنا جائز نہیں؟ تو سن لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ، پیسے کو اپنے خرچ میں لانے کی نیت سے قربانی کے چمڑے کو بیچا، یعنی قربانی کے چمڑے کو اپنے خرچ میں لانے کے لیے اس چمڑے کو آپ نے بیچا، ٹھیک ہے، تو اس پیسے کو مسجد میں صرف کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اس پیسے کا صدقہ کرنا واجب ہے، اور صدقہ واجبہ کو بلا حلیہ شرعی مسجد میں لگانا جائز نہیں۔ کفایہ علی فتح القدیر جلد 8 صفحہ نمبر 437 میں یہ حوالہ موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، اب آگے بڑھتے ہیں آخری سوال اور 15واں سوال، سن لیجیے انشاءاللہ بڑی محبتوں کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں، آپ لوگ بڑی محبتوں کے ساتھ سن لیجیے انشاءاللہ۔ کس صورت میں قربانی کا گوشت تقسیم نہ کرے بلکہ بیچ ڈالنے کا حکم ہے؟ جی ہاں، اختر عزیزی نیٹ ورک، ہمارے اختر عزیزی صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور ہم کو سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی چینل میں برکت عطا فرمائے۔ جی ہاں، آخری سوال ہے کہ صورت میں قربانی کا گوشت تقسیم نہ کرے، یعنی بانٹے نہیں بلکہ اس کو بیچ ڈالنے کا حکم ہے، بیچ سکتا ہے؟ تو سن لیجئے 15ویں سوال کا 15واں جواب اور آخری جواب۔ جی ہاں، جبکہ نابالغ کے مال سے قربانی کرے تو جس قدر ہو سکے نابالغ اس میں سے کھائے، اور جو بچ جائے اسے تقسیم نہ کرے بلکہ باقی رہنے والی چیزیں مثلا کتاب یا کپڑا وغیرہ کے عوض بیچ ڈالے، جیسا کہ عنایہ شرح ہدایہ ما فتح القدیر جلد 8 صفحہ نمبر 229 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت خیر مقدم سجاد نظامی پڑھ، آپ نے 15 سوالوں کے 15 جواب سماعت کیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ اللہ آپ کی عمروں میں، رزق میں، کاروبار میں پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو آنے والے ہر پریشانی سے محفوظ و معمون فرمائے۔ اللہ آپ کے گھر میں رحمتوں کی بارشیں فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگیوں میں 4 چاند لگائے۔ اللہ آپ کی اولاد کی عمروں میں پناہ برکتیں عطا فرمائے، جن میں سے ہم لوگوں کے ماں باپ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ آپ کو ان کے قبر پر رحمت اللہ کی بارش فرمائے۔ جن لوگوں کے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں، اللہ ان کی عمر میں پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے تاج سر بن
کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے۔ اور دیکھیے یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے نا، ذی الحج شریف، بقرہ عید کا مہینہ۔ اب میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، اسلامی سال کا جب پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے محرم، اس میں بھی قربانی ہے، اس میں حضرت امام حسین کی قربانی، یعنی پہلے مہینے میں، محرم کا مہینہ پہلا ہے نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ پہلا مہینہ اسلامی سال کا محرم ہے، اس میں حضرت امام حسین کی قربانی ہے۔ اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج شریف یعنی کہ بقرہ عید کا مہینہ، اس میں بھی قربانی، یہاں پر نبی کی قربانی اور وہاں پر نبی کے نواسے کی قربانی، سبحان اللہ۔ دونوں مہینوں میں، شروع میں جو پہلا مہینہ وہ بھی قربانی، جو آخری مہینہ اس میں بھی قربانی۔ راز کیا ہے؟ رب بہتر جانے۔ بس ہم تو اتنا جان سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بڑا خوش نصیب بندہ بنایا اپنا، بڑی مقدریں ہیں ہماری، بڑی قسمتیں تیز ہیں، بلند ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ خوش رکھے۔ تھوڑا پانی دینا بھائی گلاس میں۔ تو اللہ، میں کہنا چاہتا ہوں بڑی مقدر ہمارے تیز ہیں، بڑی قسمتیں ہماری بلند ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے محبوب پیارے نبی کی امت میں پیدا فرما دیا، سمجھے؟ جتنے نبی آئے سارے نبیوں کی امتیوں سے افضل میرے آقا کی امت، جتنے نبی آئے سارے نبیوں سے افضل میرے آقا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اپنے مقدروں پہ قربان جائیں، ناز کریں۔ جی میں پانی نوش فرما لوں۔ جی ہاں الحمدللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میرے ویورز ہیں اتنے الحمدللہ، میرے چینل سجاد نظامی ورلڈ کو دیکھتے ہیں، اور حقیقت بہت پیاری ویڈیوز میں ڈالتا ہوں یار، واقعات بہت پیارے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سنیں گے نا، قرآن پاک مکمل رمضانوں میں میں نے آن لائن پڑھا تھا، بہت سارے لوگوں نے قرآن پاک اس سال رمضانوں میں میرا سنا۔ میں روزانہ ایک پارہ پڑھتا تھا الحمدللہ، اپنے گھروں میں لوگ سنتے تھے اور آج بھی سن رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن پاک ایسی چیز ہے، سنا جائے، پڑھا جائے، یا گھر کے اندر اس کو جو ہے مطلب شروع کر کے رکھ دیا جائے، اللہ بڑی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے نا۔ مدینہ شریف کی ٹوٹل ویڈیوز، مکہ شریف جو میں الحمدللہ عمرے پہ گیا تھا، بہت ساری ویڈیوز نبی کے شہر کی میرے چینل پہ پڑی ہیں، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، ہے نا۔ بہت خوبصورت واقعات وہ میرے چینل پہ آپ سن سکتے ہیں ماشاءاللہ، ہیں۔ بہت جو قرآن مقدس کی مقدس صورتیں ہیں، ان کی ویڈیوز کون سی صورت میں کتنی بڑی فضیلت ہے، کون سی صورت سے کتنا بڑا فائدہ ہم لوگوں کو پہنچے گا، وہ ویڈیوز بھی میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، ہے نا۔ اور سے تاج الشریعہ کی ویڈیوز ہیں، وہ بھی میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ساری ویڈیوز مسائل کی، اور دیکھ بھی سکتے ہیں، اور مجھ سے آپ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر نوٹ کریں، 74 77 024 102 7477 024 102، ہے نا۔ یہ میرا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ خوش رکھے آپ کو، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، دینی دنیاوی ہر آفت و بلائیہ سے محفوظ و معمون فرمائے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کے کاروبار میں رزق میں بنا برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کی زندگیوں میں چار چاند لگائے، ہم سب کو حضور صلی اللہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت نصیب فرمائے، ہم سب کو حج بیت اللہ کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو شہر مکہ کی گلی گلی کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے رب، تو پالنے والا ہے، تو پیدا کرنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، زندگی دی ہوئی تیری امانت ہے، تیرے خیرات ہیں۔ اے میرے مولا، تو بہتر جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، تو ہم سب کے
مستقبل اچھا فرما دے. ہمارے دلوں میں کیا ہے تو بہتر جانتا ہے, تو دلوں کے راز جانتا ہے میرے مولا. اچھے ہمارے دلوں کے اچھے رازوں کو تو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہماری بگڑی مقدر کو بنا دے, ہمارے کاروبار میں برکتیں پیدا فرما دے, ہمارے گھروں میں چار چاند لگا دے. یا اللہ تو ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ عطا فرما دے, ہم سب کے کاروبار میں پناہ برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو جادو آسیب وغیرہ سے محفوظ و معمون فرما دے. جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ تو ان اولاد والوں کی عمر میں پناہ برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں تو انہیں صاحب اولاد بنا دے, جو قرض دار ہیں تو انہیں قرض سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں تو انہیں غیب سے روزی عطا فرما دے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ شفائے عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ جو کرونا وائرس جیسی بیماری میں, مہاماری میں, وبا امراض میں یا اللہ مبتلا ہیں تو ان کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس کرونا بیماری سے محفوظ و معمون فرما دے. ہمارے ہندوستان سے کرونا بیماری کو یا اللہ تو ختم نیست و نابود فرما دے. یا اللہ اس کرونا وائرس سے بچنے کی یا اللہ تو ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں یا اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم سب کو مسجد کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرما دے. ہم سب کو بری باتوں سے, برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم سب کو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم سب کو سنت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کا انجام بخیر فرما دے. یا اللہ ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف عطا فرما دے. یا اللہ جو ہم سے گناہ جب سے پیدا ہوئے اور اب تک جتنے گناہ ہوئے ہیں یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, دعائے خیر میں یاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل, آپ کا اپنا.